MPA سابقہ PP11 اور سابقہ پارلیمانی سیکرٹری ریونیو بھی پنجاب سے. میں آج سب سے پہلے تو جو 9 مئی کو ایک گھنونا کھیل کھیلا گیا ریاستی اداروں پہ حملے کا، اور وہ سب جس سے ہمارے ملک کے جو اصل دشمن ہیں ان کے مقاصد کو تقویت ملی، میں ان تمام جو 9 مئی کو واقعات ہوئے ان کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور میں یہ بات آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جن کی ویڈیوز ہیں، جن کی تصویریں ہیں، میں سب کیا کہتا ہوں کہ ان کو سزا ملنی چاہیے اور جلد سے جلد ملنی چاہیے. اس کے بعد کیونکہ میں نے 26 اپریل کو ہی 9 مئی کے واقعات تو بعد میں ہوئے، میں نے چھڑنے کا اعلان کر دیا تھا PP11 سے، اور اس کا ریزن یہ تھا کہ مجھے جو میری پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا اس وقت، کیونکہ میں سٹنگ MP بھی تھا اور بہت ساری بڑی بڑی آفرز جو تھی مجھے، جو یہ سابقہ دور میں ہم سارے MPs کو تھی، بہت ساری آفرز کو ٹکرا کے ہم نے ایک مقصد کے تحت اعلان کیا تھا کہ ہم سارے ایک رہیں گے. لیکن جب یہ واقعات بڑھنے شروع ہوئے اور ریاستی اداروں کے خلاف ایک ایسی لابنگ تیار کرنا شروع کی گئی، تو میں نے بہت ساری جگہ پہ اپنی پارٹی کی پالیسیوں سے اختلاف کیا. میں نے ان لیڈرشپ کو سمجھائی یہ بات کہ آپ یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کھائی میں گریں گے. گڑھے میں گرنے پہ تو لوگ بچا سکتے ہیں آپ کو، بہت سارے ویل وشر ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو آئی ہے وہ چلے. لیکن جب آپ ایسے قدم اٹھاتے ہیں جس سے آپ کھائی میں گرنے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو منع کرنا اور روکنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور میں نے ایک بڑے اہم معاملات میں، کیونکہ میرا پنڈی کا حلقہ ہے اور کینٹ کا حلقہ ہے، عسکریز ہیں ادھر، آفیسرز کالونی ہے، اور زیادہ تر میرے جو پنڈی شہر کے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں ووٹ اس لیے دیا تھا کہ ہم اداروں سے ایک بہترین تعلق بنا کے چل رہے تھے. اس وقت جو ہماری پارٹی کی پالیسی تھی 2018 میں، جس کی وجہ سے ہمیں ووٹس پڑے ان علاقوں سے اور خاص کر کینٹس کے علاقوں سے اور باقی ایریوں سے، تو وہ ہماری پالیسی یہ تھی کہ ہم اداروں سے ایک بہترین تعلق کی بنیاد تھی. ایک مل کے اس ملک کی خدمت کرنی تھی، اس ملک کو جن کرائسس میں وہ گیا تھا اس سے نکالنا تھا. لیکن 2022 کے اینڈ میں جو حالات بننا شروع ہوئے، اور میں واحد MPA تھا جو ایز اے پارلیمانی سیکرٹری ریونیو کافی بار عمران خان صاحب کو 1 to 1 بھی ملا تھا. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے جب بھی میری ملاقات ہوئی، اور 2022 کے اینڈ میں جب یہ روڈز کے بند ہونے کا سلسلہ ہوا نومبر میں 7th 8th 9th کو، اور پورا پنڈی شہر انہوں نے بند کر دیا 7 نومبر 2022 کی میں بات کر رہا ہوں. تو میرا یہ سب سے پہلے اختلاف تھا کہ جس شہر نے ہمیں ووٹ دی ہے آپ اسے کیوں عذاب میں ڈال رہے ہیں. ان بچوں کو جو اسکول کالج گوئنگ ہیں، وہ لوگ جو سرکاری اداروں میں یا پرائیویٹ اداروں میں ملازمت کرتے ہیں، بزرگ شہری جو ہاسپٹلز جا رہے ہیں. اور ہماری وہ جو پالیسی تھی جو پنجاب ہاؤس پنڈی میں بیٹھ کے بنائی گئی، ادھر سے میرا اختلاف شروع ہوا. اور میں نے بہت بار یہ کہا کہ آپ یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ غلط ہوگا، اس کے نتائج غلط ہوں گے، آپ کھائی میں گرنے جا رہے ہیں. اور اسی بیس پہ میرا ٹکٹ، کیونکہ میں ایک لینڈ مافیا کے اگینسٹ بھی تھا، وہی مافیاز ہماری پارٹی کو بھی فائنینشیل سپورٹ کرتے تھے. میں نے اس کے بعد جب میرا ٹکٹ ریورس ہوا 26 اپریل کو، تو اسی دن اس سے نیکسٹ ڈے خان صاحب کو ایک لیٹر بھی لکھا جس میں اپنے مرکزی عہدوں سے ریزائن کیا. اور میں نے کہا پارٹی کے چیئرمین کو اور ایڈیشنل سیکرٹری کو بھی کہ میں اب مزید نہیں چلوں گا، میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہا ہوں. اور میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پہ کوئی FIR نہیں ہے. کسی FIR میں براہ راست یا بال واسطہ یا بلا واسطہ نامزد نہیں ہوں. لیکن میرا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس پہ ہر پاکستانی، ہر محب الوطن، کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا ہے جن کو ان کی فیملیوں سے پوچھیں جا کے. جو ہماری فوج آج جس مقام پہ تھی، ایک پوری دنیا میں ایک میسج تھا کہ اس فوج کے ساتھ عوام کھڑی ہے، اور سب سے بڑی طاقت ہے یہ فوج، یہ لوگ جو اپنی شہادتیں دے کر جنہوں نے اس ملک کو آج تک جو ملک کی سلامتی ہے اس پہ آنچ نہیں آنے دی. تو کوئی بھی محب الوطن یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ ریاستی اداروں پہ حملے ہوں. سو میں اس کی بھرپور مذمت بھی کرتا ہوں.
اور میں آج دوبارہ یہ اعلان کر رہا ہوں جو 26 اپریل کو میں نے کیا تھا کہ آزاد حیثیت سے انشاءاللہ تعالیٰ پنڈی میں الیکشن لڑیں گے اور پورے گروپ کے ساتھ لڑیں گے. اس میں NA60 بھی ہے, PP11 بھی ہے, PP13 بھی ہے, اور اچھے باکردار لوگوں کی کمی نہیں ہے. میرے ہر جماعت کے اچھے باکردار باصول لوگوں سے رابطے بھی ہیں, ہمیشہ ان سے عزت احترام کا رشتہ بھی رہا ہے. 2 طبقوں میں خلاف ہوں جو ہر پریس کانفرنس میں بات کرتا ہوں. وہ 2 طبقے جنہوں نے پیسے کے زور پہ پنڈی شہر میں سیاست کی اور 2 نمبر طریقے سے مال بنایا, اور تھوڑا نہیں اربوں روپے, اور کوئی سورس آف انکم نہیں تھی جن کی. میں نے ان پہ کام کیا. میں ایز اے پارلیمانی سیکرٹری میں نے بے نامی پراپرٹیز پہ کام کیا, اسٹیٹ لینڈ کی ریکوری کا کام کیا, اور اربوں نہیں کھربوں روپے کی اراضی سرکار کو واگزار کروا کے اس لیے دی کہ وہ اس عوام پہ لگے. وہاں پہ ہاسپٹل بنے, اسکول بنے, وہ اگر وہ سیل بھی کریں تو اس کا پیسہ ان شہروں میں لگے جہاں یہ ہم واگزار کروا رہے ہیں. لیکن کیونکہ بہت ساری مافیاز کو میرے کام پسند نہیں تھے, اور ہمارا جو سسٹم ہے وہ ان مافیاز کو کی فیور میں جاتا ہے. میں یہاں کہوں گا یہ بات کہ جہاں بھی پرابلم آئی میں نے آواز اٹھائی. ریکارڈ پہ یہ چیزیں, میرا میڈیا پہ بھی اور باقی جگہ پہ میرا یہ ریکارڈ رہا ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنے اصولوں پہ کوئی پریشر برداشت نہیں کیا. آج بھی اس جگہ پہ صرف اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہا ہوں. تمام اداروں کے ساتھ جو بھی حکومت اداروں کے ساتھ اس حد تک چلی جاتی ہے اس کا براہ راست نقصان عوام کو ہوتا ہے. اور آج عوام جس دلدل میں ہے, آج عوام جس معیشی ہم بحران میں ہے, اس کا واحد ایک ہی حل ہے کہ ہمیں قومی یکجہتی سے فیصلے کرنے چاہیے. اپنی ضد اور انا کو ایک سائڈ پہ رکھ کے عوام کا سوچنا چاہیے, پاکستان کے ان لوگوں کا سوچنا چاہیے جو اس وقت مجبور ہیں, اور بڑے بڑے اپنے ہاتھ سے دینے والے لوگ بھی اس وقت ان کے وہ حالات ہیں وہ کسی کو بتا نہیں سکتے. میں عوامی نمائندہ, ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے اس ملک کی خاطر, اپنے اس عوام کی خاطر تمام جماعتوں کو قومی یکجہتی کے لیے ایک ہو کے سوچنا پڑے گا, اور عوام پہ چھوڑ دیں کہ جب الیکشن ہو وہ جسے بہتر سمجھتے ہیں وہ ووٹ دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. سر شیراز نیو